السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ غزوہ مرسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات کو پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھیں اور وہ ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھیں اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لاتے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے اور وہ دوبارہ اسی ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو لشکر روانہ ہو گیا۔ وہ گھبرا گئیں۔ اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو ضرور میری تلاش میں یہاں واپس آئیں گے، اور وہ وہیں سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت سفیان بن معطل تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلتے تھے تاکہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المومنین کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھیں۔ حضرت سفیان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، اور بعض مسلمان مثلا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مطاع بن اساسہ، حضرت حمنہ بن حجش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص مسلمانوں کو انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں۔ انہیں اس تہمت کی خبر نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی پاک دامنی کا پورا یقین تھا۔ چونکہ آپ کی بیوی کا معاملہ تھا، اس لیے بیوی کی برات اور پاک دامنی میں کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب آپ نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ جب اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی مکھی بھی آپ کے جسم عطر پر بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں ہو؟ اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ کے نعلین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ اپنے نعلین اقدس کو اتار دیں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اگر ایسی ہوتی تو معاذ اللہ آپ پر وحی نازل ضرور ہوتی۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور و غل شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرمایا، مگر آپ کو پھر بھی وحی الہی کا انتظار ہی رہا۔ حضرت عائشہ کو جب اس تہمت کی خبر ملی تو بہت دکھ ہوا اور اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور ہر وقت روتی رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو وحی کے ذریعے تمہاری پاک دامنی کا اعلان فرمائے گا، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ جیسی ہی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی فَاصْبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ انہوں نے کہا اور اپنی کروٹ بدل لی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے سورۃ نور کی 10 آیات کی تلاوت فرمائی۔
اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب سے چمک اٹھا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق باپردہ طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔